تو اس لیے یتیم بچوں کا اور یتیم بچیوں کا ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے دبایا ہوگا، بہت فخر سے کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے 5 حج کیے ہیں، ماشاءاللہ میں نے 10 حج کیے ہیں. یہ فخر کی بات نہیں ہے. فخر کی بات ہے اگر سارے حقوق ادا کیے ہیں تب تو آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں. فخر تو پھر بھی نہیں کرنا چاہیے. عبادت کر کے فخر کرنے کا کیا مطلب؟ آپ کسی کو یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، ماشاءاللہ میں 10 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، تو جب اس کا نہیں کہتے تو حج کا کیوں کہتے ہیں؟ بالفرض اگر کسی نے کہنا ہے تب اس کو اس بات کا حق پہنچے گا جب وہ یہ کہے کہ مولانا صاحب میں نے بہن کا حق بھی دیا ہے، مفتی صاحب میں نے یتیم بچوں کا حق بھی دیا ہے، جو میرے بھتیجے تھے میں نے ان کا میراث میں سے ان کا پورا حق دے دیا ہے، جو میری یتیم بھتیجیاں تھیں میں نے ان کا میراث میں سے حق دے دیا ہے، میرے اوپر جس کا جو حق تھا وہ سب میں نے ادا کر دیے اور الحمدللہ میں نے 10 حج کیے ہیں. تو یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ ہمارے ہاں دین کے تصور کو ہم نے مسخ کر دیا ہے. اسلام نے حقوق دیے ہیں، پھر لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، فلاں کو حقوق نہیں دیے. اسلام نے سب کو حقوق دیے، مسلمان نہیں دیتے حقوق. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان حق نہیں دیتے تو کہیں اسلام نے حق نہیں دیا عورتوں کو. تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہو. اچھے معاملے کا کیا مطلب؟ اچھے معاملے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ تو اس کو دے دیا جائے اور اس پر احسان کیا جائے. اور آگے آپ نے فرمایا شر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو. اس سے بڑی بدسلوکی کیا ہوگی کہ اس یتیم کا میراث میں جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے. یہ مال ہم کہاں لے کر جائیں گے؟ کفن میں تو کوئی جیب نہیں ہوتا، قبر میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا، یہ سب یہیں رہ جائے گا. یہ جس بیوی کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، جس بچے کو سر پہ چڑھایا ہے، جس اولاد کے لیے ہم نے یہ سب کچھ جمع کر کے رکھا ہے، 3 4 5 دن بعد 1 سال بعد یہ بچے آپ کو بھول جائیں گے، پھر آپ نے حساب دینا ہوگا. اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات لوگ اپنے آگے کی میراث کا تو فکر کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے میراث کا کیا ہوگا، اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ میرے والد نے مجھے جو میراث میں چھوڑا تھا اس میں میری بہنوں کا کیا حق بنتا ہے، اس میں میرے بھتیجوں کا کیا حق بنتا ہے، اس میں میری بھتیجیوں کا کیا حق بنتا ہے. اس کو بھی سوچنا چاہیے. اس لیے کہ میراث تو انسان کی موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے. تو جو رشتہ داروں میں سے مر گیا ہے وہ میراث جو چھوڑ چکا ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جس رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے اس کے اس مال میں کس کا کتنا حق بنتا تھا، اس کا تو اگر میں سارا دبا کر بیٹھ جاؤں اور اس چیز کی مجھے فکر ہو کہ میری اولاد میں میراث کیسے تقسیم ہوگی، تو یہ وہ ذمہ داری ہے جو شریعت نے رکھی نہیں ہے مجھ پر. شریعت نے مجھ پہ یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ تم جس چیز کے وارث ہوئے ہو اس کو تم نے کیسے تقسیم کرنا ہے. تمہارے بچے جو وارث ہوں گے یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے. جو ہم نے بہنوں کا حق، بیٹیوں کا حق، یتیم بچوں کا حق، یتیم بھتیجوں کا بھتیجیوں کا حق دبا کے رکھا ہوا ہے، کبھی ہماری زندگی میں برکت نہیں آ سکتی، کبھی ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. بسا اوقات لوگ دارالافتاء جا کر کسی مولوی کے پاس، اس دن مجھے ایک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی کسی مفتی کو غلط صورتحال بتا کر اپنی مرضی کا فتویٰ لے لے تو اس کا کیا حکم ہے. یعنی مفتی کو بھی غلط بتاتے ہیں کہ ایسا انتقال ہوا تھا. پھر جو ان کو پتا ہوتا ہے، اور کسی چیز کا پتا ہو نہ پتا ہو، اپنے مال کے بارے میں سب کچھ کا پتا ہوتا ہے، سارے ہوشیار ہوتے ہیں مال کے بارے میں، ایسی صورتحال مفتی کو بتائیں گے کہ وہ آگے سے کہے گا کہ نہیں اس میں تو فلاں کا حق بنتا ہی نہیں، یہ سارا آپ کا بنتا ہے. تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں انسان ہوں، تم میں سے بعض لوگوں کی زبانیں بہت تیز ہوتی ہیں، اگر میں کسی کی زبان کی تیزی کی وجہ سے کسی کے حق میں فیصلہ دے دوں اور اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ حق میرا نہیں اس کا ہے، تو اس کو میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے.
اگر مفتی کو غلط مسئلہ بتا دیا، مفتی تو جو آپ کی صورتحال ہوگی اس کے مطابق فتویٰ دے گا، حقیقت کا علم تو اس کو نہیں ہے، عالم الغیب تو وہ نہیں ہے، تو اس مفتی کے فتوے کی وجہ سے اس یتیم کا مال کھانا حلال نہیں ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، تمہارا دل کیا کہتا ہے، تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے کہ آیا اس مال میں اس کا حق ہے یا نہیں۔ اگر ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ آپ کا دل جو فتویٰ دے رہا ہے اس فتوے پر عمل کرو۔ مفتی نے جو فتویٰ دیا ہے اس کو تو آپ نے صورتحال صحیح نہیں بتائی تھی، اس لیے اس نے وہ فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان جہاں ہم اور چیزوں کو، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح سود سے بچنا فرض ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، بالکل اسی طرح یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ ہم اس شخص کو تو بڑی عیب کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھو کلمہ پڑھتا ہے اور شراب پی رہا ہے، لیکن اس شخص کو نہیں دیکھا کہ کلمہ پڑھتا ہے، یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص کو تو بڑے تعجب کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھتا ہے، خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، اس کو کیوں تعجب کی نظروں سے نہیں دیکھتے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، یتیم بھتیجی کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، بالکل اسی طرح یتیم بچے کا، یتیم بچی کا، بھتیجے کا، بھانجی کا، جس کا میراث میں جو حق بنتا ہے اس کو دبانا بالکل اسی طرح حرام ہے۔ ان حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس حرام کام سے بھی بچنا ہوگا، تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں، یا کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فرائض پر عمل کرتا ہوں اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جو انسان کا حق ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے والد کے ذمے میں جس کا جو قرض ہے وہ ہمیں بتا دے، ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ تمہارے والد نے تو اپنے یتیم بھتیجے کا حق نہیں دیا تھا، یہ تو ایک فیشن بن گیا ہے۔ مرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے والد کے ذمے میں جس کا جو حق ہے وہ ہمیں بتا دے۔ آپ پہلے دیکھیں آپ کے والد نے اپنے یتیم بھتیجے کا حق دیا تھا؟ نہیں دیا تھا تو اعلان سے پہلے اس یتیم بھتیجے کا حق دیں، اس کے بعد یہاں آ کر اعلان کریں کہ میرے والد کے ذمے میں کس کا کیا حق تھا۔ جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں پہلے وہ ادا کریں، اس کے بعد اعلان کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔